خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ سورہ جمعہ کے جو تمہیدی مضامین بیان ہوئے تھے اس میں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ بھی شامل تھا۔ یاد ہوگا کہ عرض کیا گیا تھا کہ اس کی پہلی 4 آیات ایک مستقل مضمون پر مشتمل ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ پھر دوسری 4 آیات 5ویں سے 8ویں آیات تک جن کی تلاوت کی گئی ہے، یہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے۔ پھر سورہ جمعہ اور سورہ صف کے مابین مضامین کی جو مناسبت ہے اور جو نسبت زوجیت ہے ان دونوں کے مابین، اس کے ذیل میں یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ دونوں حصے جو ہیں، سورہ صف کا بھی دوسرا حصہ اور سورہ جمعہ کا بھی دوسرا حصہ، یہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل یا یہود کو ان میں بطور نشان عبرت سامنے رکھا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، جو مرتبہ اور مقام آج تمہیں حاصل ہوا ہے، اب تم اللہ کے نمائندے ہو اس زمین پر، اللہ کی کتاب کے حامل ہو، اس کے شریعت کے امین ہو۔ یہی حیثیت تم سے پہلے بنی اسرائیل کو، یہود کو حاصل رہی، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا۔ ان میں سے وہ ذمہ داری کہ جو جہاد اور قتال سے متعلق تھی، اس کے ضمن میں ان کا طرز عمل سورہ صف میں سامنے آ چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے کوڑا جواب دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ پھر جو طرز عمل ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا، اور پھر جو طرز عمل ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، ان تینوں کا تذکرہ 4 آیات میں سورہ صف میں آیا۔ سورہ جمعہ کی مناسبت سے یہاں اس سابقہ امت مسلمہ کا جو طرز عمل اور ان کی جو کوتاہی رہی ہے کتاب اللہ کے بارے میں، چونکہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں جو مضامین آئے ہیں ان میں کتاب اللہ کی عظمت، اس کی اہمیت اور نبوت کی ساری دعوت اور تربیت میں اس کا مرکز و محور ہونا، اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے۔ اس معاملے میں جو ان کا طرز عمل رہا، وہ پہلی آیت جو 5ویں آیت ہے جس کا ہم مطالعہ کر چکے، اس میں بیان ہو چکا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا یہ جو مضامین اب تک سامنے آ چکے ہیں ان میں سے 4 نکات کو آگے بڑھنے سے پہلے اپنے ذہن میں پھر معین طور پر تازہ کر لیں۔ نمبر 1 وہی بات جو ابھی میں نے عرض کی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تربیت کا مرکز و محور قرآن حکیم ہے. جیسے کہ آیت نمبر 2 جو ہے سورہ مبارکہ کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس پر ہم تفصیلاً غور کر چکے. دوسری بات یہ کہ آپ کے بعد آپ کی امت اس کتاب کی وارث ہوئی. یہ لفظ وارث شاید بہت سے حضرات کو عجیب محسوس ہو، لیکن یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے. چنانچہ سورہ فاطر میں فرمایا گیا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. پھر ہم اپنی کتاب کے وارث بناتے ہیں اپنے ان لوگوں کو، ان بندوں کو جن کو ہم چن لیتے ہیں. لیکن پھر ان وارثین کتاب کا طرز عمل یہ رہتا ہے کہ 3 طرح کا ان کا رویہ رہتا ہے. ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی وارث کتاب ہونے کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے. ان میں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو درمیانی روش پر قائم رہتے ہیں، اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو خیرات و حسنات اور نیکیوں کے لیے سبقت کرتے ہیں. بہرحال یہاں اس وقت اس آیت مبارکہ کا حوالہ میں نے وراثت کا لفظ جو آیا ہے کتاب کے لیے. نبی کی وراثت وہ کتاب ہے جو اسے دی گئی. جیسے کہ حضور کی وہ حدیث بھی ہے جو بڑی اہم ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم جو انبیاء ہیں ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، نہ ہمیں اپنے والدین سے وراثت ملتی ہے اور نہ ہی ہم سے کوئی وراثت ہماری نسل کو منتقل ہوتی. نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہماری تو وراثت جو ہے اصل میں وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے کہ جو منتقل ہو جاتی ہے نعمت ہو. تو دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کی وارث اب ہوئی ہے امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات یہ کہ اسی طرح سابق امت مسلمہ یہود وہ وارث ہوئے تھے تورات کے. چوتھی بات یہ کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی، اسی لیے وہ معزول کیے گئے. اور اے مسلمانوں، اب تم اس مقام پر فائز کیے گئے ہو، لیکن دیکھنا کہیں تم بھی وہی طرز عمل اختیار نہ کر لینا جو انہوں نے کیا. یہ ہے وہ مضامین کے جو پچھلی 5 آیات میں آ چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان امت، کوئی صاحب کتاب امت یہ طرز عمل کیوں اختیار کرتی ہے؟ کیوں کتاب کی طرف سے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان سے کوتاہی برتتی ہے؟ کتاب کے ضمن میں کیوں اس کے اندر یہ عمل کے اعتبار سے زوال اور انحطاط آتا ہے؟ یہ جو مرض ہے کسی مسلمان امت کا، صاحب کتاب امت کا، اس جادہ حق سے انحراف کا عمل کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے مدارج کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو ان 4 آیات میں بیان ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی بات تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا اس کتاب کے ضمن میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا، یہ آیت نمبر 5 کا مضمون تھا جس پر کہ تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. لیکن اب جو بقیہ 3 آیات ہیں ان میں تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ سبب کیا ہے، کس وجہ سے وہ بے عملی یا بد عملی پیدا ہوتی ہے. کتاب کے حامل ہیں، کتاب موجود ہے. مجھے علامہ اقبال کی وہ 2 اشعار یاد آ رہے ہیں کہ پیش ما یک عالم افسردہ است، پیش ما یک عالم فرسودہ است، امت اندر خاک او آسودہ است، رفت سوز سینہ و تاتار سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قراب مرد. کہ میرے سامنے ایک عالم ہے، فرسودہ عالم، قدیم عالم، اور اس عالم میں جو امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو کہ ہم وہ دیکھ چکے ہیں، وہ حدیث کا مطالعہ کر چکے ہیں، جنہیں خطاب دیا حضور نے یا اہل القرآن، اے قرآن والو. حامل قرآن امت جو ہے اس عالم کی خاک میں بڑے آرام سے سوئی ہوئی ہے، یعنی پامال ہے، مغلوب ہے، اس کے لیے عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس کی تصویر بن چکی ہے لیکن مطمئن ہے، نچنت ہے، اپنی اسی کیفیت کے اندر بست ہے. تو پیش ما یک عالم فرسودہ است، امت اندر خاک او آسودہ است. اب اس کا سبب کیا ہے؟ رفت سوز سینہ تاتار و کرد،
ایک زمانے میں تاتاریوں جب وہ ایمان لائے تھے ان کے اندر ایک نیا جوش تھا. ترکان عثمانی نے ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی. ان سے پہلے کردوں نے، آپ کو معلوم ہے صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، یہ کرد تھے. تو انہوں نے اپنے اپنے وقت میں جو ہے جوش اور جذبہ ایمان و جہاد کا جو ہے مظاہرہ کیا. کیا ہوا؟ اب ان کے سینے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رفت سوزے سینہ تاتار و کرد، ان کے سینوں میں سے بھی سوز ختم ہو چکا. لیکن کیا سبب ہے؟ یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد. مسلمان مر چکے ہیں یا قرآن مر چکا ہے. قرآن تو وہ شے تھی اس نے کہ ایک امت کو موٹیویٹ کیا، اس میں آگ بھر دی تھی، ایسی تبدیلی پیدا کی تھی کہ ان کے لیے شہادت کی موت جو ہے وہ زندگی سے کہیں بڑھ کر خوش آئند. نشان مرد مومن بات و گویم جو مر گایت تبسم بر لب اس. تو کیا ہوا؟ کیا قرآن مر گیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ سوال ہے بہت اہم کہ آخر ایسا کیوں ہو جاتا ہے. تو یہ جو 3 آیات ہے اس دوسرے حصے کی بقیہ، اس میں اس کا تجزیہ کیا گیا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیں اور اس میں اہم نکات جو تفسیر کے ہیں ان کو بھی سمجھ لیں. پھر اس کے بعد جو ہے غور کریں گے کہ وہ تجزیہ کیا ہے، تشخیص کیا ہے. فرمایا قل یا ایھا الذین ہادوا، اے نبی کہیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ زوم ہے، یہ خیال خام لاحق ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم ہی ہو اللہ کے دوست، اللہ کے ساتھی، اللہ کے محبوب تمام لوگوں کے سوا، تمام لوگوں کو چھوڑ کر. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. ولا یتمنونہ ابدا، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہرگز ہرگز نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں. انہیں معلوم ہے، جیسے کہ فارسی کا وہ محاورہ ہے من آنم کہ من دانم، میں وہ کچھ ہوں جو میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. جیسے قرآن کہتا ہے کیا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان جانتا ہے وہ کتنے پانی میں. تو انہوں نے جو اعمال اور جو کرتوت آگے بھیجے ہوئے ہیں اس کے سبب سے یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے تو چاہتے ہیں کہ جتنا بھی جو بھی دوری ہو جائے اور جتنا بھی اس کے اندر وقفہ ہو جائے وہی بہتر ہے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے فرار اختیار کر رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ خود تم سے ملاقات کر لے گی، وہ خود تمہارے سامنے آ جائے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم سب کو لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے، حاضر اور غائب سب کی جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گی، وہ ہستی، وہ ذات، بما کنتم تعملون، وہ سب کچھ کے جو تم کرتے رہے تھے. یہ تو ایک ترجمہ ہو گیا ان آیات مبارکہ کا. اب اس میں سب سے پہلا نقطہ جو ہے نوٹ کیجئے، قل یا ایھا الذین ہادوا، اے نبی ان سے کہیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو. یہاں خاص طور پر قابل غور بات یہ ہے کہ یا بنی اسرائیل نہیں کہا گیا، یا ایھا الذین ہادوا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یا بنی اسرائیل جہاں کہیں آتا ہے یا تو وہ مقام مدح میں آتا ہے، کوئی خیر کوئی خوبی ان کی بیان کرنی مقصود ہو، یا پھر مقام دعوت میں، اس لیے کہ دعوت جب کسی کو دی جا رہی ہو اس کے لیے ظاہر بات ہے ترغیب کا انداز اختیار کیا جاتا ہے. وہاں ان کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو انہیں پسند ہو، وہ کہ جن میں ان کے لیے کوئی اعزاز کا پہلو موجود ہو. لیکن یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ملامت کا مقام ہے بجائے مدح کے، ذم کا مقام ہے، ملامت کا مقام ہے، تو یا وہاں ہادو کا لفظ آتا ہے، یا ایھا الذین ہادوا. اس کی ایک مثال اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اہل کتاب کے لیے 2 صیغے آتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، یہ معروف کا صیغہ ہے. جہاں کہیں بھی مدح کا مقام ہوگا، کسی خیر یا خوبی کا تذکرہ ہوگا، الذین آتیناہم الکتاب، جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے پہلے پارے کے تقریباً آخری حصے میں،
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ پھر تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اب یہ جو ہے مقام مدح ہے، تعریف کا انداز ہے۔ تو الذین آتیناہم الکتاب، اور جہاں کہیں ضم کا پہلو ہوگا، مذمت کی بات ہوگی، الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی، یہ مجہول کا انداز ہے۔ تو معروف کا اسلوب اختیار کیا جائے گا جہاں مقام مدح ہو، یا پھر دعوت دینی مقصود ہے، اس لیے کہ وہاں ظاہر بات ہے کہ انداز وہ اختیار کیا جائے گا کہ جس میں ان کے لیے بہرحال کوئی توہین کا پہلو نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں سوائے ایک مقام کے یا ایھا الکافرون کہیں نہیں آیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یا ایھا الناس۔ لیکن یہ کہ جہاں وہ برات کا معاملہ آیا ہے اور یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے، قل یا ایھا الکافرون، یہاں پر اب جہاں تک جو ہو رہا ہے خطاب یا ایھا الکافرون سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح پورے قرآن میں کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا یا ایھا المنافقون کہیں نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ جہاں منافقین سے بھی تذکرہ ہوا ہے، چونکہ ترغیب اور تشویق کا انداز رہا ہے آخر وقت تک، وہ تو سورہ توبہ میں جا کر جو سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے ان کے لیے در توبہ بند کیا گیا ہے، ورنہ آخر وقت تک ترغیب اور تشویق، اب بھی اصلاح کر لو، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی درست ہو جاؤ، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی حقیقی ایمان کی راہ کو اختیار کرو۔ اس اعتبار سے جہاں بھی منافقین سے خطاب ہے وہاں سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں اصل خطاب منافقین سے، لیکن وہاں خطاب کا صیغہ وہی ہوگا یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ یہ دعوت کا ایک تقاضا ہے۔ ترغیب اور تشویق جہاں دلانی مقصود ہے وہاں یہ انداز اختیار کیا جانا چاہیے۔ البتہ جہاں ملامت ہے، جہاں اعلان برات ہے، اب آخری دو ٹوک بات کہی جا رہی ہے، لکم دینکم ولی دین، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ ہے در حقیقت انقطاع کا اعلان ہے، اعلان برات ہے۔ تو یہاں وہ انداز اختیار کیا، قل یا ایھا الکافرون۔ تو ایک تو اس کو فرق کو سمجھ لیجئے کہ الذین اوتوا الکتاب اور الذین آتیناہم الکتاب، ان میں بھی فرق ہے، اور الذین ہادوا اور یا بنی اسرائیل، ان دونوں میں بھی وہی فرق ہے۔ چنانچہ تقابل دیکھیے، چونکہ سورہ صف کی آیت نمبر 7 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ وہاں یا بنی اسرائیل کا الفاظ آئے، بلکہ ابھی جو آیا مبارکہ میری زبان پر آ گئی تھی وہ سورہ بقرہ میں، جہاں گویا کہ قرآن مجید میں براہ راست خطاب کیا ہے، دعوت کا انداز تو ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ تو دعوت کا انداز ہوگا یا بنی اسرائیل کا، سورہ صف میں وہ انداز ہے۔ یہاں جو ہے وہ دوسرا ہے، مذمت کا انداز ہے۔ تو یہاں فرمایا قل یا ایھا الذین ہادوا، اے نبی ان سے کہیے اے وہ لوگو جو یہودی ہو گئے ہو۔ اب ذرا اس کی وضاحت سمجھ لیجئے کہ یہودی سے مراد کیا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے۔ بنو اسرائیل، بنون جمع ہے ابن کی، اور بنون یعنی اسرائیل کے بنون، بنو اسرائیل، اور جہاں کہیں بھی وہ حالت جر میں یا حالت نصب میں آئے گا تو بنی ہو جائے گا۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بیٹوں، 12 بیٹے تھے اور ان سے 12 قبیلے چلے ہیں بنی اسرائیل۔ ان میں جو چوتھے بیٹے تھے حضرت یہودا اور ایک بنیامین، جو چھوٹے دو میں سے ایک تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی عظیم مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک مملکت وہ تھی کہ جس میں یہودا کی اولاد، وہ قبیلہ جو چوتھے بیٹے یہودا کی اولاد سے تھا، اور بنیامین کی اولاد سے، ان دونوں نے متحد ہو کر ایک ریاست قائم کی، اور چونکہ ان میں بڑے یہودا تھے چوتھے بیٹے، لہٰذا اس ریاست کا نام ہی یہودا پڑ گیا۔ یہ یہودا کی ریاست ہے، بڑی عظیم ریاست رہی ہے۔ اور بقیہ سب بیٹے جو ہیں ان کی جو بھی نسل بقایا تھی، بعض تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جو لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، کچھ قبیلے تو ایسے ہیں کہ جن کا پھر تذکرہ کہیں نہیں ملتا،
وہ تاریخ میں کہیں گم ہو گئے ہیں، ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بقیہ جتنے بھی قبیلے موجود رہے ان سب نے مل کر سلطنت اسرائیل قائم کی، تو دو سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی حضرت عثمان علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم سلطنت ان کے انتقال کے فوراً بعد۔ ان میں سے جو شمالی سلطنت تھی اسرائیل، یہی پھر بدل گئی ہے، اس کا نام تبدیل ہوا سامریہ، اور اخلاقی زوال ان میں پہلے آیا ہے۔ بہت جلد ان کے اندر بت پرستی آ گئی، ان کے اندر مشرکانہ اوہام پیدا ہو گئے، ان کے اعمال کے اندر بھی جو بھی اس علاقے کی دوسری اقوام تھیں ان سے انہوں نے وہ اثرات قبول کیے۔ تو پھر جب عذاب الہی کا کوڑا برسا ہے تو پہلے وہی سلطنت اسرائیل ختم ہوئی، اشوریوں نے ان پر حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ دوسری سلطنت جو ہے یہودا، یہ کافی عرصے تک بعد میں بھی قائم رہی ہے، اس کو تو پھر ختم کیا ہے جب نیبوکڈنیزر نے حملہ کیا ہے۔ ان دونوں کے مابین تقریباً 150 برس کا فصل ہے۔ تو یہ جو یہودا کی نسل ہے اور یہ جو ریاست قائم ہوئی ہے، اصل میں یوں سمجھیے کہ یہاں پھر جو ان کے ربیون تھے، بڑے بڑے علماء اور احبار، انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 800 برس بعد اپنے عقائد مرتب کیے، ان کا ایک لمبا چوڑا طومار بنایا، پھر اپنی رسومات، ریچولز، اپنے احکام ان کو مرتب کیا۔ تو اب جو مذہب تیار ہوا وہ یہودی مذہب کہلاتا، یہودا کی مناسبت سے یہودی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس مذہب کے وجود میں آنے کے مابین 8 صدیوں کا فصل ہے۔ ان کی جو اصل کتاب ہے وہ تالمود ہے، سارے ان کے عقائد، سارے ان کے اعمال، ساری ان کے شرعی احکام، ساری ان کی رسومات، ان کی ساری تفاصیل تالمود میں ہے۔ تورات میں تو جو پہلی 5 کتابیں ہیں وہی صحف موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان میں یہ چیزیں بہت کم ہیں، اکثر و بیشتر تو تاریخ بیان ہوئی ہے۔ تو پہلی کتاب ہے جو میں نے سابقہ نشست میں بھی عرض کیا تھا، صفر کہتے ہیں، بک آف جینیسس، صفر پیدائش۔ اس طریقے سے پھر جو ایکسوڈس ہوا، کتاب الخروج یا سفر خروج جو ہے، اس میں وہ تذکرہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے ہیں۔ پھر ملوک، کنگز، یہ کتاب ہے کہ جو حضرت طالوت اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے۔ تو شریعت جسے کہا جاتا ہے وہ تو اس وقت تک وہ 10 کمانڈمنٹس کے درجے میں، صرف وہ احکام کہ جو وہ تختیوں پر، پتھر کی تختیوں پر لکھ کر دے دیے گئے تھے، شریعت تو بس اتنی کچھ تھی۔ باقی یہ سب کچھ جو ہے صحف موسیٰ جن کو ہم کہیں گے، جو آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی 5 کتابیں، وہ تفاصیل نہیں ہیں جو تالمود میں، اور یہ تالمود جو ان کی اصل شریعت بن گئی ہے، یہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تو اس کی نسبت کوئی بھی نہیں کرتا، یہ خود بھی نہیں کہتے۔ یہ مرتب ہوا ہے سارا معاملہ 800 برس بعد، اور یہ سلطنت یہودا میں ہوا ہے، اور اس کو اب کہا گیا ہے یہودی۔ تو اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے۔ تو ایک بات تو یہ سامنے آئی، یہاں پر اصل میں دعوت کا انداز نہیں ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ جو صورتیں ہیں سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک، ان میں خطاب اور دعوت جو بھی کہیں وہ تمام تر امت مسلمہ سے ہے، نہ تو کفار مشرکین سے کوئی خطاب ہے اور نہ کفار اہل کتاب سے کوئی خطاب ہے، خطاب نہیں ہے۔ تو یہاں چونکہ مذاہب، قل یا ایھا الذین ھادوا، یہاں پہ صیغہ تو خطاب کا ہے، اے نبی کہہ دیجئے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو۔ تو میں نے اس بات کی مزید وضاحت اسی لیے کی، وہ قاعدہ کلیہ ٹوٹتا نہیں ہے کہ ان صورتوں میں خطاب یا دعوت نہ کفار مشرکین کو ہے نہ کفار اہل کتاب، بلکہ یہ در حقیقت مذمت کی جا رہی ہے، یہاں ملامت کی جا رہی ہے، ان کے طرز عمل پر تنقید کی جا رہی ہے، اور اس کو گویا کہ نشان عبرت بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اسی لیے یہاں پر اسلوب یہ اختیار نہیں کیا یا بنی اسرائیل یا ایھا الذین آتیناھم الکتاب، نہیں، قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی ان سے کہیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں یہ زوم ہے، اب یہ لفظ بھی ذرا غور کر لیجئے، اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے بالکل اسی مفہوم میں جو عربی میں اس کا اصل مفہوم ہے۔ زوم ہے، فلاں کو بڑا زوم ہے، اپنے آپ کو کچھ شے سمجھنا، بڑی چیز سمجھنا، جبکہ حقیقت کچھ نہ ہو۔ زوم باطل، ایک خیال خام جو اپنے بارے میں کسی کو لائق ہو گیا ہو۔ ان زعمتم، اگر تمہیں زوم ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم ہی ہو اللہ کے دوست، ولی، اس کے محبوب، من دون الناس، تمام انسانوں کو چھوڑ کر۔ چونکہ ان کا جو تصور ہے اس سے پہلے بھی سامنے آ چکا ہے کہ یہ
وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں. اور باقی نوع انسانی، یہ اگرچہ نظر انسان آتے حقیقت میں انسان نہیں ہے، یہ انسان نما حیوان ہے، شکلیں ہے انسانوں کی سی، حقیقت میں حیوان ہے. جینٹائلز اینڈ گوئمز یہ ان کے لیے اصطلاحات ہے. امیین کا لفظ بھی جو سورہ مبارکہ میں آیا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسول، یہ لفظ بھی در حقیقت وہ حقارت کے ساتھ استعمال کرتے تھے اپنے سوا جو لوگ ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ عرب میں جو لوگ آباد تھے وہ گویا کہ انہیں امیین کہہ رہے تھے. تو اس پہلو سے یہاں ان کے ظلم کا تذکرہ کیا. ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا یہ خیال ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اب یہ جس کو ہم کہتے ہیں کیمسٹری میں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر تو واقعتاً تمہیں محبت ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو تم سے محبت ہے، تو دیکھیے اصول ہمیشہ وہی ہے کہ لو بگٹس لو. اگر اللہ کو تم سے محبت ہے تو پھر تمہیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے. جیسے کہ ہم نے پرسوں جمعے میں جو سورہ مائدہ میں آیات آئی ہیں ان کا جو ہے تفصیل سے میں نے بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اہل ایمان سوچ لو، غور کر لو، جو بھی کوئی تم میں سے پسپائی اختیار کرے گا اس دین سے، اس کی ذمہ داریوں سے گریز اختیار کر کے پیچھے ہٹنا شروع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. اور اس قوم کی شان یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گی. تو یہ محبت باہمی ہے. جیسے کہ بندے اور اللہ کے رشتے کے تعبیر کے لیے قرآن مجید میں اس کو میں کہا کرتا ہوں بائی لیٹرل ریلیشن شپ، دو طرفہ تعلق ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ یونیلیٹرل معاملہ نہیں ہو سکتا. تم اللہ کے ساتھ وفاداری کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ نہیں ہو سکتا تم مجھ سے غافل ہو جاؤ، اپنا رخ جو ہے دوسری طرف پھیر لو اور میں تمہاری طرف متوجہ رہوں، یہ نہیں ہوگا. تم میری طرف توجہ کر لو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، تو میں بھی کمال شفقت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا، میری عنایتیں تمہارے شامل حال ہو. یہی محبت کا معاملہ. یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا تو وہ اس سے محبت کریں گے. یہ گویا کہ لازمی منطقی نتیجہ ہے. اسی کے ضمن میں وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ حضور نے نقشہ کھینچا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف بارش بھر آتا ہے اللہ اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہے، اور کوئی بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا. یعنی تم اپنا رخ ہماری طرف کرو تو صحیح. ہم تو مائل میں کرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہروے منزل دیں. تو یہ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ، وہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ خیال حقیقتاً ہے کہ تم اللہ کے بڑے لاڈلے ہو، چہیتے ہو، اور اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم اس کے ولی ہو، اولیاء اللہ ہو، تو پھر گویا کہ تمہیں بھی اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اور جس سے محبت ہو اس سے تو ملاقات کی آرزو ہوتی ہے. اس سے انسان دور رہنا تو پسند نہیں کرتا، اس کا تو قرب تلاش کرتا ہے. کوئی بھی حجاب کا پردہ جو ہے درمیان میں، کوئی بھی بعد اور فصل کا حجاب جو ہے نہیں چاہتا انسان کہ اس کے اور اس کے محبوب کے مابین رہے. پھر تو موت کا شاہدرہ ہے اپنے رب سے ملاقات، اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے یہ دروازہ ہے. تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر موت کی آرزو ہو، موت کی خواہش ہو. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اب اس پر وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگرچہ یہ بات ہے نبی آپ ان سے کہیں گے، لیکن یہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کر سکتے. بما قدمت ایدیہم، جس کے برعکس جو ان کا طرز عمل ہے وہ دوسری آیات کے حوالے سے میں مزید واضح کروں گا. ابھی جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھ لیجئے. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے اس سے یہ خوب واقف ہے، اپنے کرتوتوں سے، اپنے اعمال سے. لہذا ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہے اور ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے ہوئے، کیا جمع کرایا ہوا ہے اللہ کے بینک میں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. میں یہ ان کا لفظ کیوں بڑھا رہا ہوں؟ الظالمین الف لام کے ساتھ ہے.
یہ گویا کہ معرف باللام ہو گیا۔ اللہ ان ظالموں سے یا ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صرف ظاہر سے دھوکہ کھانے والا نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، مال و جائیداد کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو دیکھتا ہے تمہارے عمل کیا ہے، تمہارے دل کس کیفیت میں ہے، ان میں کتنا کچھ ایمان اور یقین ہے، کتنی کچھ اللہ کے ساتھ حقیقی محبت ہے۔ تو اللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، جس سے خائف ہو، جس سے تم فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، انہو ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کر لے گی، تمہارے سامنے آن کھڑی ہوگی، اور اس سے کسی طور سے اس کو ایوائڈ کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر لا محالہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف کہ جو غیب اور حاضر اور سامنے کی شے اور چھپی ہوئی شے، ظاہر اور پوشیدہ ہر شے کو اچھی طرح جانتی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، یہ يُنَبِّئُكُمْ نبع سے بنا ہے، نبع کہتے ہیں کسی خبر کو، اہم خبر کو، اور اسی سے جب باب تفعیل میں آتا ہے نبع يُنَبِّئُ تنبیئًا، تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ یہ تنبیہن نہیں ہے، وہ نون با اور ہا ہے، وہ تنبہ کر دینا کسی کو، انتباہ اس سے بنا ہے، لیکن یہ ہے نبع، نون با اور حمزہ، اور اس سے تنبیہ کا لفظ بنا، اس کے معنی گن گن کر، جیسے کہا جاتا ہے کہ گن گن کر جوتے لگائے، گن گن کر ساری باتیں اس نے مجھے سنائی، تو گن گن کر اللہ تمہیں جتلا دے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، اسی لیے ترجمہ ہوتا ہے عام طور پر وہ جتلا دے گا تمہیں جو کچھ کہ تم کرتے رہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اب ذرا آئیے اس پر ان 3 آیات کے مضامین پر بحثیت مجموعی غور کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر بات ہے کہ تمام مسلمانوں کا طرز عمل وہ نہیں رہا ان 1400 برس میں کہ انہوں نے کتاب سے روگردانی کی ہو یا کتاب کو پیٹھ دکھا دی ہو، بلکہ یہ کہ جیسے کہ وہ آیت مبارکہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا، ہمیشہ ہر رسول کے بعد جو کتاب اسے دی گئی اس کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو کہ جنہیں ہم نے چن لیا، پسند کر لیا۔ ظاہر بات ہے وہ چنے ہوئے پسندیدہ بندے ہی نبی کی طرف متوجہ ہوتے رہے، نبی کے ساتھی بنتے رہے، نبی کے دست و بازو بنے، نبی کے صحابہ اور حوارین کی شکل اختیار کی۔ فَمِنْهُمْ، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا رہا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس کے بعد وہ امتیں 3 حصوں میں منقسم ہوتی چلی گئی۔ ان میں وہ بھی ہیں جو اپنے جانوں پر، اپنے آپ پر ظلم ڈھاتے رہے، کتاب کی، جیسا کہ ہم سابقہ نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ کہ نہ کتاب کا پڑھنا ہے، نہ اس کا سمجھنا ہے، نہ اس پر عمل کرنا ہے، نہ اسے بیان کرنا ہے، نہ اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہ میں نے اس پر جو حواشیہ ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بھی آپ کو سنایا تھا۔ تو یہ تو ہے ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی رہے کہ جو درمیانی روش اختیار کی، کچھ عمل کیا، کچھ کوتاہی کی، کچھ ذمہ داری ادا بھی کی، کچھ سے گریز کیا۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں پھر ایسے نہیں ہوتے رہے جو بھلائیوں میں، نیکیوں میں سبقت کرتے رہے، دوڑتے رہے، آگے ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، البتہ یہ توفیق اللہ کے اذن ہی سے ملتی رہی ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اگر کسی کو توفیق ملی ہو یا ملے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وہ جو ہم گزشتہ نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفضل العظیم، 4 آیت سورہ مبارکہ کی۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ ان فضلہ کان علیک کبیرا، وہی کبیر کا لفظ یہاں آیا ہے۔ حامل کتاب کوئی شخص اگر وہ سابق بالخیرات ہو جائے، اس کتاب کے حقوق کو ادا کرنے میں تن من دھن لگا دے، اپنی زندگی اسی میں کھپا دے، اپنی بہترین صلاحیتیں اسی میں لگا دے، جو بھی فرصت اللہ نے دی ہے وہ اسی میں صرف کرے، تو یہ گویا کہ درجے کے اعتبار سے ذالک هو الفضل الکبیر، یہ تو وہ شے ہے کہ جس سے با فضل قرار دیا جائے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم وفقنا لہذا، اللہ تعالیٰ اب اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے سورہ شورى میں فرمایا گیا، یہ بھی وراثت کتاب کا تذکرہ جو ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے اختتام پر آتا ہے، آیت نمبر 14 کے اختتام پر۔
وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ امت میں وہ تین حصے تو گویا کہ نبی کے انتقال کے فوراً بعد اسے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے 12 وضاحت کی ہے کہ تبع تابعین کے طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا شعر ہے یہ کہ وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها، دین میں سارا فساد پیدا کیا تین طبقات نے، بادشاہوں نے، سلاطین نے۔ نمبر 2 علماء سوء، وہ کہ جو صاحب علم تو تھے لیکن دنیا کے طالب تھے، دنیا کے بھکاری تھے، اور رہبانها، راہب، ایک تو راہب ہے جو حقیقی ہے اور رہبانیت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، ایک وہ ہے کہ دکھاوے میں راہب ہے، حقیقت میں طالب دنیا ہے۔ تو یہ تین طبقات گویا کہ یوں سمجھیے کہ اسینشلی، بنیادی طور پر یا پوٹینشلی یہ پیدا ہو چکے تھے تبع تابعی کے دور کے اندر۔ تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے، امت کا زوال کا آغاز تو ہو جاتا ہے نبی کے انتقال کے فوراً بعد، لیکن یہ کہ پھر رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے نسلا بعد نسل ہو کر ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، کہ پھر جو وارث بنتے ہیں کتاب کے ان کے بعد، پھر ان کے تو دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری سمجھیے کہ امت مسلمہ کی نوجوان نسل کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس کیفیت میں مبتلا ہے، انہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ٹھیک ہے، بس سمجھا جاتا ہے کہ ایک مقدس کتاب ہے، دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں جن کے بارے میں گمان ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، اسی کے فہرست میں بس قرآن مجید کو بھی درج کر لیا جائے، اس سے آگے اس کے بارے میں یقین کسی بھی درجے میں کہ اللہ کا کلام ہے ان کا ہو چکا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ یہ صورتحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے، بہرحال تینوں قسم کے طبقات موجود رہے ہیں۔ یہی معاملہ میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اہل کتاب میں یا سابقہ امت مسلمہ میں اس کا سرے سے کوئی درجہ ہو ہی نہ کہ کچھ لوگوں نے وہ مقام حاصل کیا ہو۔ تو اس کے لیے میں اب آپ کو آیت سنا رہا ہوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ دیکھو یہ سب کے سب برابر نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جبکہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اور نزول قرآن کے وقت 2000 برس بیت چکے تھے، ہمیں تو ابھی 1400 برس ہی ہوئے ہیں، لیکن وہاں 2000 برس بیت چکے تھے۔ بلکہ چونکہ ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے، یہ اندازے ہی ہے کہ 1350 قبل مسیح میں ایکسوڈس ہوا ہے اور اس کے بعد تورات ملی ہے حضرت موسیٰ کو، بعض کے نزدیک 1400 بلکہ 1450 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ واللہ عالم، اس کی چونکہ اس طرح کی تاریخ تو محفوظ نہیں ہے، اندازے ہیں، بعض حضرات اسے 1300 ہی کہتے ہیں۔ تو مختلف یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 2000 برس ہو چکے تھے اس امت کو، اس کے باوجود ابھی ان میں ایسے لوگ موجود تھے، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے اس امت مسلمہ کے بارے میں کہ خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ تو وہ امت بھی بالکل خالی نہیں ہوئی تھی۔ لیسوا سواء، یہ برابر نہیں ہے سب کے سب۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، ان اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہوئے، وہم یسجدون، ان کی رات گزرتی ہے جیسے سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز میں یا سجدہ کرتے ہوئے۔ وہی نقشہ یہ ہے، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ہے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیروں سونا رکھوا دو تو بھی وہ واپس کر دیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، ان کو لالچ آمادہ نہیں کرے گا بددیانتی پر۔ لیکن ان میں وہ بھی ہیں کہ 1 دینار بھی اگر کہیں ان کو پاس رکھوا دیا بطور امانت تو وہ واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ ان کے سر کے اوپر سوار ہو کر زبردستی ان سے وہ واپس نہ لے لو، جیسے شیر کے منہ میں سے نوالا نکالا جائے۔ یہ مسئلہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ چنانچہ اس ضمن میں سورہ سجدہ کی آیات 23 اور 24 کی طرف بھی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل۔ یہ آیت ذرا مختصر شکل میں آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل۔
لیکن یہاں اس میں درمیان میں ایک اضافی ٹکڑا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا خَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے، ایسے امام پیدا کیے، آگے چلنے والے، رہنمائی کرنے والے، لوگوں کی پیشوائی کرنے والے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ان کو ہدایت دیتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، انہیں سیدھے راستے کی طرف چلاتے تھے۔ لیکن یہ کہ ان میں دو شرطیں تھیں، اور یہ بھی در حقیقت ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اگر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو یہ پری کوالیفیکیشن دو شرطیں ہیں، وہ پوری کرنی ہوں گی۔ لما صبروا، جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی۔ اپنی دنیا کے بارے میں جب تک قناعت اور صبر کی کیفیت نہ ہو، اگر یہ دبی ہوئی خواہشات رہ جائیں جائیداد کی اور دولت کی اور دنیا میں اقتدار اور شہرت، اگر یہ کہیں دبی ہوئی چنگاریاں رہ جائیں تو ہو سکتا ہے کسی وقت یہ آگ بھڑک کر تمہارے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دے۔ ہفتے اعمال، یہ چنگاری جو ہے اس کو دل سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ سب قناعت دنیا سے، بس یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کفاف عطا کر دے، جو بھی کفاف ہو جائے، جو جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو تھوڑا ہو لیکن کفایت کر جائے، دو وقت کی روٹی اللہ تعالیٰ دے دے، ضرورت پوری ہو جائے، تن ڈھانپنے کو کپڑے دے دے، سر پر کوئی چھت ہو جو انسان کو میسر ہو، یہ بہت ہے، اسے حاصل ہو گیا تو ما قل و کفا۔ لیکن یہ کہ اس سے آگے کے لیے بڑی ایمبیشنز ہو، طول عمل ہو، اس کے لیے انسان لمبے لمبے نقشے بنائے، بڑی بڑی پلاننگز ہو۔ لیکن یہ کہ بعض لوگ یہ کہ ان چیزوں کو دبا لیتے ہیں اپنے اندر، لیکن اس سے اپنے آپ کو قطعاً فارغ نہیں کرتے، اور وہ بڑے شدید خطرے میں ہوتے ہیں۔ کسی وقت یہ چنگاری بھڑک کر ہو سکتا ہے کہ سارے اپنے اعمال خیر کی جو بھی خرمن ہے اسے آگ لگا کر بسر کر کے رکھتے۔ تو لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور وہ ہماری آیات پر پورا یقین رکھنے والے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ یقین کی کیفیت ہوگی تبھی انسان اپنی زندگی لگاتا ہے اور کھپاتا ہے اور صرف کرتا ہے، اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا اور اپنی دن اور رات جو ہے اس کا شغل بناتا ہے۔ اس میں اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں میں وہ صبر نہیں ہوتا، جو اس راستے پر نہیں چل پاتے، خواہ وہ سابقہ امت کے لوگ تھے، خواہ اس موجودہ امت کے لوگ ہیں، نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ جیسے کہ وہ حدیث بارہا میں سنا چکا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر وارد ہوا، بالکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی، اتنی سملیرٹی، اتنی مشابہت، اتنی یکسانیت ہوگی، جس کے لیے میں نے اپنے حالیہ مضامین میں کاربن کاپی کا لفظ استعمال کیا۔ جیسے کاربن کاپی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کے حالات آپ کو نظر آئیں گے۔ تو فی الحال اس میں صرف دو چیزیں طے کر لیجئے کہ جب صبر کی روش سے انسان ہٹتا ہے، انحراف کرتا ہے، تو اس میں دو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک زوم، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، یہ زوم، ہم تو امت مرحوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تو ایک خاص مقام ہے، ہم تو ایک ترجیحی سلوک کے مستحق ہیں، ہمارے ساتھ امتیازی معاملہ ہوگا۔ یہ باقی سب کچھ جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا، تورات میں بیان کیا، یہ دوسروں کے لیے ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا نہیں، یہ زوم۔ اور دوسرے وہ لفظ جس کو قرآن کہتا ہے امانی، امانی کا صحیح ترین ترجمہ ہوگا وشفل تھنکنگ، جس کی کہ مثالیں جو ہے سب سے بڑی قرآن مجید میں دی گئی ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات یا الا ایاما معدودہ، ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ اور یہ ایام معدودات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 میں آیا ہے، ایام معدودہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 میں، یہ بالکل آیت ان لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں نہیں چھو سکتی آگ۔ تو یہ زوم اور امانی، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی مسلمان امت میں پیدا ہوتی ہیں۔ جب یہ پیدا ہو جائیں گی، وہی مصرع پھر زبان پر آ رہا ہے، آج کل بار بار آیا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ یہاں تقدیر کے بجائے ان دو الفاظ کو رکھ لیجئے، جب یہ زوم بھی ہو اور یہ امانی بھی ہو تو اب محنت کاہے کو کرنی ہے؟
کھکیڑ کاہے کو مول لینا ہے، مشقت کاہے کو کرنی ہے، اپنے اوپر جو ہے تکلیفیں کاہے کو جھیلنی ہے؟ پھر تو یہ ہے کہ انسان پھر بے عملی کا راستہ اختیار کرے اور تکیہ کرے اپنے ان امانی پر، اور یہی سبب بنا تھا سابقہ امت کی بے عملی کا، اور یہی سبب بن چکا ہے اس امت کی بے عملی کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔